بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سامعین کرام، اللہ رب العزت کے بنی اسرائیل پر جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے قرآن کریم کی ان محکم آیات میں، اور جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ وَإِذْ کا جو اسلوب ہے اس کے ساتھ ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ تم پر یہ احسانات ہوئے. مخاطبین تو وہ ہیں جو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہیں، مدینہ میں موجود ہیں، لیکن چونکہ ان کے بزرگوں پر یہ احسانات تھے، یہ انہی کی قوم ہے، وہی نسل ہے، وہی ملت ہے، تو اس اعتبار سے یہ خطاب ان کے لیے بھی ہے. ان پر جو انعامات ہوئے وہ بالواسطہ ان پر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ جو معاملات پیش آئے یہ ان کے لیے بھی یقینی طور پر مثبت یا منفی پہلو رکھتے ہیں. تو اس سے پہلے آپ نے سنا تھا کہ اللہ رب العزت نے دو عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا. ایک تو ان کو نجات دی فرعون سے، کہ مصر میں جو ظلم تھا فرعون کا، ان کے بچوں کو قتل کرنا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھنا، ان سے ایسے ایسے ذلت آمیز کام لینا، ان کو غلام بنا کر رکھنا، اور اسی طرح سے دیگر ایسے مظالم تھے. غلامی سے بڑا کوئی المیہ ویسے بھی نہیں ہوتا. کوئی قوم جو ہے وہ فکری طور پر اور جسمانی طور پر کسی دوسری قوم کی غلام بن جائے، یہ بذات خود ایک انسان کے لیے جس کو اللہ رب العزت نے آزاد پیدا کیا ہے بہت بڑا المیہ اور عذاب ہے، کہ اس کی سوچ بھی غلام ہو اور اس کا جسم بھی غلام ہو، اور وہ اپنی ذات میں تصرف کرنے کے قابل نہ ہو. اللہ نے ان کو اس عذاب اور اذیت سے نجات دی. سب سے پہلے اسی کا ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد ان کا جو بدترین دشمن تھا فرعون، جو کہ تاریخ میں اپنی ایک مثال ہے کہ جو سرکشی کرنے والے لوگ ہیں، تکبر متکبرین اور طاغین جو ہیں، ان کے لیے ایک مثال ہے اور عبرت ہے. ابو جہل کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے. بہت ہی سخت گیر انسان تھا. وہ ان کے سامنے غرق ہوا سمندر میں، جبکہ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے اس کے پانی کو پھاڑ دیا. اس فرقنا بکم البحر، فرق مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز جو مجتمع ہے، اکٹھی ہے، اس کو جدا جدا کر دینا. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. تو سمندر کی جو بڑے بڑے وہ پانی کی جو اجسام تھے ان کو اللہ نے کھڑا کر دیا. پانی تو ایک سیال چیز ہے، اللہ نے اس کو عمارتوں کے مانند وہ کھڑا ہو گیا، اور اس کے درمیان راستے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس میں سے گزر گئی. جب یہ اس سے گزر چکے اور فرعون کی اور اس کی آل، اس کے تابع فرمان جو تھے، جب اس میں داخل ہوئے تو اللہ نے اس کو حکم دیا یہ دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آ گیا. وہ غرق ہو گئے. اللہ نے ان کے سامنے ان کے دشمن کو غرق کر دیا. فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے.
دشمن کو اپنے سامنے اس طرح سے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھنا، جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اس کی ذلت کہ جب وہ ڈوب رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آمنتو، میں ایمان لے آیا، اور بلکہ وہ کہتا ہے کہ بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس پر ایمان لے آیا جس پر بنو اسرائیل ایمان لے کر آئے۔ کبھی کہتا ہے آمنتو برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو یہ بکتا ہے، اب یہ بولتا ہے جبکہ اس سے پہلے تو مفسدین میں سے تھا۔ تو جب اللہ کا عذاب کسی کو پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کو مہلت نہیں ملتی۔ ظالم ہی سمجھتا ہے، جب ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے تو اس پر سب سے بڑا عذاب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وارد ہو جائے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور وہ اپنی سرکشی میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ، ان کی اب دیکھیں سرشت میں، جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اتنا عرصہ غلامی میں گزارا ہے اور اس فرعون کے جبر کے تحت گزارا ہے، تو ان کی سرشت میں اور سوچوں میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ جو دماغی تبدیلی ہے، نفسیات میں جو اثرات نفوذ کر جاتے ہیں نا اتنا عرصہ غلامی میں رہنے کے بعد، ان سے نجات کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ایک ہی طریقہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو جس کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی تھی، کہ ایمان انسان کے رگ و پے میں سما جائے، اس کے دل میں اس کے ساتھ اس طرح سے خلط ہو جائے، بالکل اس کے رگ و پے میں اتر جائے، اس کے خون میں دوڑنا شروع کر دے۔ جیسے کہ اپنے گزشتہ درس میں سنا تھا واقعہ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں، کہ ان پر بے انتہا ظلم کرتے تھے جو مشرکین مکہ تھے، خاص طور پہ ابو جہل۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوا کہ ان کے سامنے، یہ شروع میں بالکل ابتدا میں اسلام لانے والے افراد میں سے تھے، ان کے والد کو شہید کیا گیا، ان کے والد کے سامنے ان کی والدہ کو، حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا، اور عمار پر ظلم کرتے۔ اس کے بعد اتنا ظلم کرتے کہ یہ اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھتے، اور ان سے کہتے کہ تو جب تک اللہ کے رسول کے بارے میں نازیبا کلمات نہیں کہے گا تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اسی طرح سے ایک بار یہ کلمات کہہ دیے، اور اس کے بعد پھر انتہائی پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، مجھ پر ظلم اتنا کیا اور مجھے سمجھ نہیں آ سکی اور میں اس طرح کی کلمات کہہ دیے۔ فرمایا اپنے دل میں کیا محسوس کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول دل تو مطمئن ہے۔ فرمایا کہ اگر دوبارہ کریں پھر ایسے ہی کہہ دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن یہ نہیں کہ شروع سے انسان تیار ہو کہ بس میں نے ہر چیز مان لینی ہے۔ ظلم ہوا، جبر ہوا، اپنی کوشش کی، جب برداشت نہیں کر سکا تو پھر کراہت میں آ گیا نا، اضطرار میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کا انعام کیا ملا؟ اس کا انعام یہ ملا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان عمار بن یاسر کے اندر اس کی ہڈیوں تک اترا ہوا ہے اور اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا، اس کے خون میں اور اس کی ہڈیوں میں اترا ہوا ہے۔ جو اس نے ظلم دیکھا اور جو برداشت کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور توحید کے لیے، اس بنا پر اللہ نے اس طرح سے ایمان دیا تھا، اور اللہ کے رسول کو بڑی محبت تھی عمار سے، ان کو اپنے قریب رکھا کرتے تھے، ان کے لیے دعا فرمائی ہے اور ان کو خاص اہمیت دیا کرتے، ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اسی بنا پر ان کے اسلام کے لیے قربانیاں تھیں۔ تو یہ جو غلام قوم تھی نا، جیسے ہی ان کو اللہ نے سمندر سے پار اتارا، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم۔ اب سوچیے ذرا، فرعون غرق ہوا ہے، اپنے سامنے اللہ کے دشمن کو ہلاک ہوتے ہیں وہ دیکھا ہے، اپنے نبی کا انہوں نے عظیم معجزہ دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام انبیاء کا احترام ہم پر واجب ہے اور عین ایمان ہے۔ جیسے ہی وہاں سے یہ دریا سے پار اترے، ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جنہوں نے اپنے بت بنا رکھے تھے۔ اب یہ ذکر نہیں ہے کہ بت ان کے بزرگ تھے، ان کی مورتیاں تھیں یا کوئی اور پتھر تھے یا کوئی اور چیزیں تھیں، بہرحال وہ ان پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی پرستش کر رہے تھے۔ کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمیں بھی اس طرح کا الہ بنا دے۔ یہ وہ سوچ کے اندر میں عرض کر رہا تھا اترا ہوا، یعنی پست ذہنیت جو اندر اتر گئی تھی
اتنا عرصہ فرعون کی غلامی میں رہ کر. اور وہ اسی طرح کے لوگ تھے, کچھ گائے کی پرستش کرنے والے. مصریوں کے ہاں یہ گائے کا تقدس بھی تھا, ایسے ہندوؤں میں ہے نا, اس لیے انہوں نے بچھڑا بنایا, بعد میں اس کا بھی ذکر بھی آ جائے گا. تو موسیٰ نے کہا کہ تم مجھ سے کیسا مطالبہ کرتے ہو؟ اغیر اللہ ابغیکم ربا, کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور رب بنا دوں یہاں پر؟ یہ جو اثرات ہیں میں آپ کو عرض کر رہا تھا, یہ کب نکلتے ہیں ذہن اور دل سے؟ جب انسان علم وحی کے ساتھ تمسک کرے, کثرت کے ساتھ تلاوت ہو, تدبر ہو, اللہ کا خوف ہو, اور اپنے علم پر عمل کرے, اور صحبت صالحین میسر ہو, تو انسان کے دل سے یہ اثرات نکلتے ہیں. اور انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے یہ اثرات اس کے اندر جو ہیں وہ سرایت کر چکے ہیں اور کہاں کہاں پر موجود ہیں. پھر اس کے بعد جب اس دین پر وہ چلتا ہے تو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جتنی وہ قربانیوں کی بھٹیوں سے گزرتا ہے اس کا ایمان صاف اور خالص ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے, تمام چیزیں قرآن کریم میں ثابت ہیں. ان بنو اسرائیل سے اللہ نے کہا انی لغفار, کہ اللہ بلا شبہ عظیم ترین اور کثیر معاف کرنے والا ہے. کس کے لیے؟ ان سے, بنو اسرائیل سے کہا. لمن تاب, توبہ کر لے, رجوع کر لے, وآمن, اور ایمان لے آئے, وعمل صالحا, اور نیک اعمال کیے, ثم اہتدی, پھر ہدایت یافتہ بن گیا. غور کیجئے, ایمان بھی لے آیا, عمل صالح بھی کر لیے, توبہ بھی کر لی, پھر اس کے بعد ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے راستے پر گامزن رہا, اور اپنی ہدایت میں والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. ہدایت یافتہ حقیقتاً وہ ہوتے ہیں جن کی ہدایت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, ایمان بڑھتا ہے ہر روز, اب اللہ کا علم حاصل کرتا ہے, گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, وہ الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ اس کا گراف نوٹ کریں ایک لمبے عرصے کے لیے, تو ایمان کا گراف ہر مومن کا اوپر جانا چاہیے. مومن کی شان یہ ہے, اس کے ایمان کا گراف نیچے نہیں آتا. وقتی طور پر گناہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا علم بڑھتا ہے, وہ اپنے اللہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے اس کی عمر گزرتی ہے. صحابہ کرام خود بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حنین کا سفر کر رہے تھے, ایک راستے میں ایک درخت کے پاس سے گزرے. وہ درخت مشرکین کا درخت تھا کہ کانوا یعلقون علیہ اسلحتہم, اپنا اسلحہ اس پر وہ لٹکایا کر, تلوار وارہ جو بھی تھا اس درخت سے لٹکا لیا کرتے, اور اس سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے, اس کو مقدس سمجھتے, اور وہ ان کی جو بھی جہلانہ رسومات تھی ان کو وہاں پر انجام دیتے, شرک کیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کہا, ذرا مطالبہ دیکھیے, اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط. اے اللہ کے رسول, جس طرح ان کے لیے یہ ذات و انواط, یہ درخت ہے نا یہاں پہ اپنی اسلحہ جو ہے لٹکاتے ہیں, ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک درخت بنا مقرر کر دیں. کیا مطلب اس بات کا؟ کہ ہم بھی اسے تبرک حاصل کریں. اب ذرا غور کیجئے کہ صحابہ کرام کا جو مطالبہ, اور یہ دوسری حدیث میں ذکر ہے دوسرے صیغوں میں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے, ہم نئے, انہوں نے کہا, یہ ان کا تھا, ان کی بات ہے, جو بھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں, پوری طرح سے بھی اسلام کا جو بصیرت ہے اور جو علم فہم ہے وہ دل میں اترا نہیں. اب وہ یہ عقیدہ نہیں اپنا بتا رہے ہیں کہ درخت جو ہے وہ رزق دیتا ہے یا اس کے ساتھ مصیبتیں ٹلتی ہیں. اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں, جبکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے امر ہوتا ہے آپ کو, تو ہی فیصلہ فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کوئی درخت جو ہے وہ بنا دیں تبرک کے لیے, ہم اس سے برکت حاصل کریں, اس کو مقدس مانیں. فرمایا کہ سبحان اللہ, اللہ کے رسول فرمایا تمہارا مطالبہ تو بالکل وہی ہے کما قال قوم موسیٰ, جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, کہ ہمارے لیے بھی الہ بنا دیے جیسے ان کا الہ, ان کے الہ ہیں. سبحان اللہ, صرف انہوں نے اتنا مطالبہ کیا اور خود سے کچھ نہیں کیا. یہ ذرا بات غور کیجئے گا, خود سے کوئی اپنی طرف سے شریعت کو چھوڑ کر خود ساختہ کوئی تبرک والی چیز اختیار نہیں کر لی ہے. اللہ کے رسول سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ کر دیجئے, اشارے تو اللہ کے رسول ہی ہے نا, عملاً کچھ نہیں کیا ہے لیکن ایک سوچ کا اظہار. واللہ کے رسول لترکبن سنت من کان قبلکم, تم یقیناً اپنے سے پچھلے لوگوں کی سنت پر چلو گے. تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک تو جو زمانہ جاہلیت کے لوگ ہیں وہ تو اپنے بزرگوں کی مورتیاں بنا کر, ان کو ہار پہنا کر ان کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں, اور یہ کہیں نہیں کہتے, مشرکین مکہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں اخبار, وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمیں دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں, شفاعت کے لیے ہم ان کو پکارتے ہیں. لیقربونا الی اللہ زلفیٰ,
ان کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، خود کچھ نہیں ہے یہ وہ کہتے تھے۔ تو ہم ایک بابا جی کو، جن کو اپنے ہاتھوں سے جب فوت ہوتے ہیں، موت آتی ہے، یہ بیچارے ان کو نہلاتے ہیں، کپڑے اتارتے ہیں ان کو نہلا کر، خوشبو وغیرہ لگا کر، کفن پہنا کر قبر میں دفناتے ہیں۔ تو قبر میں جاتے ہی کوئی ایسی ان کے اندر انرجی آ جاتی ہے کہ مشرق و مغرب اور تمام عالم کی آوازیں ان تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں اور مدد کرنے پر قادر ہو جاتے ہیں۔ ایسی کچھ طاقتیں ان کے پاس، عقل دیکھیے نا۔ اور جبکہ اس بات کی کوئی دلیل کتاب میں یا سنت میں کہیں نہیں ہے۔ یہ تمام وہ شرکیہ چیزیں ہیں جو کہ ہندو قوم کے ساتھ ایک عرصہ دراز سے رہنے کی بات، اور اسی طرح سے یہ جو کلونیلزم ہے، جو انگریز کی غلامی کی ہے ہماری اقوام نے، اور ان کے دل و دماغ میں جو مغربی تہذیب کے اثرات ہیں، اس کی بنا پر جو مرعوبیت ہے، یہ تمام غلامی کے اثرات ہیں اور اچھے خاصے لوگوں میں ہوتے ہیں والعیاذ باللہ۔ یہ ہم میں سے بھی کسی میں ہو سکتے ہیں اگر اللہ ہمیں محفوظ نہ فرمائے تو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ کسی کی لباس کی ترجیح بغیر کسی ضرورت کے، لباس کے اللہ نے اصول بیان فرما دیے ہیں، کوئی لباس حرام نہیں ہو جاتا جب وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہے، لیکن ایک مخصوص لباس کو مرعوبیت کی بنا پر کسی زبان کو ترجیح دینا، یہ یقیناً مرعوبیت کا نتیجہ ہے، غلامانہ سوچ کا نتیجہ ہے، خواب اسے کچھ بھی کہتے رہے۔ جن قوموں کو اپنی ثقافت پر، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اعتماد ہوتا ہے، وہی دنیا میں آگے بڑھتی ہے۔ ہم تو اس مسلمان ہیں الحمدللہ۔ حضرت عمر نے کہا تھا نا جب وہ روم میں گئے تھے صحابہ کرام کے، تم نے ان جیسی سواریاں اور ان کا انداز اختیار نہیں کرنا، نہ ان جیسا لباس پہننا ہے کہ ان کا وضاقتہ اختیار کر لو، زیو بزی العرب الاول، تمہارا جو عربوں کا جو اصل تمہارا ایک حلیہ اور انداز ہے اسی کا اختیار کرو، اس لیے کہ وہ خالص رکھنا پسند کیا کرتے تھے۔ جب تک اسلام میں دین خالص رہا ہے اور عرب اپنی اصل پر قائم رہے ہیں، خیر رہی ہے۔ اور جب ہمیں فارس اور روم کے راستے بہت سے لوگ داخل ہوئے جنہوں نے خوشامد پر لگا دیا، مسلمان حکمرانوں کو اس طریقے پر درباروں والا اور ملوک والا اور بادشاہ کا رویہ اختیار کرنے پر لگا دیا، اور دیگر ایسے معاملات جو دین کے خلاف تھے، علم وحی کے خلاف، تو وہاں سے فساد پیدا ہوا۔ ہمارے لیے خیر اسی بات میں ہے کہ ہم بھی اپنی اصل کی طرف رجوع کر لیں۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے کہا جی ہمیں آپ بنا دیں۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، کہاں؟ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ان کا تعلق ان آیات مبارکہ کے ساتھ ہے۔ شیخ صاحب نے کوئی اس کی نئی تشریح نہیں کی ہے، جو سابقہ درس میں جو شرح تھی وہی شیخ صاحب نے ان آیات کی بیان فرمائی ہے مجملاً، اور بات اس میں مکمل ہو جاتی ہے۔ ان تمام تاریخی احداث و واقعات کا تعلق ہے ان آیات کے فہم سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف کہ چلو اس کو آزاد کروائیں۔ عمالقہ وہاں پر جو قوم ہے وہ وہاں پر آباد ہے، اور بڑے وہ جبار قسم کی قوم تھی، اور بیت المقدس حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں چونکہ یہ ان کے پاس تھا، تو پھر بعد میں جب مصر میں گئے یوسف علیہ السلام کے ان کے ساتھ وہاں پر آباد ہوئے تو یہ اصل میں ان کے پاس تھا۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ قابض ہو گئے اور دیگر عمالقہ وہاں پر موجود ہیں۔ ان فیہا قوما جبارین، جو بڑے جابر تھے، لڑنے میں بڑے قوی تھے۔ تو موسیٰ نے کہا چلو اب جہاد کریں، اللہ نے تمہیں نجات دی ہے فرعون سے، اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا کہ تمہیں اللہ خلافت عطا فرمائے گا ارض شام کہ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْض وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ارض مقدسہ شام، بیت المقدس جس میں ہے، اور اس طرح سے جو ہے فلسطین، تو اللہ تمہیں اس کے شرق و غرب کا مالک بنائے گا۔ اللہ نے سے وعدہ کیا، اللہ نے ان کو موقع بھی دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ جہاد کیجئے، آگے بڑھو۔ انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، بڑے خطرناک لوگ ہیں، ہم نہیں جا سکتے جب تک وہاں سے خود نہیں نکل جاتے۔ یا اذهب أنت وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، یا تو اور تیرا رب چلے جائیں دونوں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ آپ غور کیجئے جملوں پر اور نفسیات دیکھیے اس قوم کی، جس کو فرعون سے نجات ملی ہے اللہ کی رحمت سے، کہ تو اور تیرا رب چلے جاؤ، یعنی رب تمہارا نہیں ہے، تو کس پر ایمان لے کر آئے ہو؟ تمہیں کس نے نجات دی تھی فرعون سے؟ اسی اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، وہ تمہارا رب، تم اس پر ایمان لا چکے ہو۔ ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں تو جانتے رہتا ہے رب جانے۔ فقاتلا، تم دونوں قتال کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اصحاب دیے تھے، یہ بھی اس امت کی فضیلت ہے نا۔ ان کو جو مار پڑی بنو اسرائیل کو، جب اس امت نے بنو اسرائیل کا راستہ اختیار کیا،
انہیں کیا سزا ملی؟ جب وہ نہیں گئے تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھٹکتے رہو اسی صحرا میں. صحرا میں بھٹک رہے ہیں، نہ کوئی سر پہ سایہ ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، 40 سال تک. یتیہون فی الارض 4 سنہ. اس کا نام صحرائے جو سینا ہے اس کا نام ہی تیہ وادی تیہ کہتے ہیں. اس طرح سے انسان کسی جگہ پر اگر گم ہو جائے راستہ میں تو بھٹکتا پھرے، کوئی سمجھ نہ آئے اور کدھر منہ اٹھا کر جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے. اس کو یہ اس کا جو ہے نا تاہ ہے تیہ، یہ اس کی صورت، اس کا نام ہی تیہ پڑ گیا. 40 سال تک اللہ نے کہا تمہاری یہ سزا یہاں بھٹکتے رہو. جیسے یہ امت بھٹک رہی ہے، انہوں نے جہاد کو چھوڑا، یہ ذلیل ہوئے آج تک. کبھی کسی کے اندر بھٹک رہے ہیں، کبھی کسی وادی میں، کبھی کیپٹلزم ہے، کبھی سیکولرزم ہے، کبھی سوشلزم ہے، کبھی فلاں ہے، کبھی فلاں ہے، کبھی کسی قوم کی غلامی ہے، کبھی کسی بلاک میں ہے، کبھی کسی قوم کی غلامی ہے. جبکہ اللہ نے ہمیں بطور مسلمان ساری دنیا پر غالب کیا تھا. اس امت کو اللہ نے اپنے دین کی بنا پر غالب کیا تھا. جب دین کو چھوڑا، جہاد کو چھوڑا، اب ذلت ہے، مسلط ہے. اسی طرح سے بھٹک رہے ہیں، یہ بھٹکنا شروع ہو گئے. اور یہ جو آپ واقعات آپ پڑھیں گے یہ اسی وادی اور اسی وہ صحرا کی جو ہیں واقعات ہیں جہاں پھر جو ہے ان کو اللہ کے نبی کی دعا سے بنو صلی اللہ بھی اتارا، کھانا مل گیا، کبھی بادل سایہ کر رہا ہے، کبھی اللہ نے پتھر سے پانی نکال دیا، اور وہیں پر اللہ نے ان کو کتاب بھی تورات بھی دی. تو بہرحال لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اللہ نے یہ عظیمت اور عظمت عطا فرمائی. اللہ ہمیں بھی ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب المغازی اور دیگر کتب کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ شہیدت من المقداد بن اسود مشہدا لن اکون صاحبہ احب الی مما عدل بی، کہ میں نے بدر کے روز مقداد بن الاسود کو دیکھا. انہوں نے ایک ایسی بات کہی، ایک ایسا واقعہ ان سے ہوا کہ مجھے یہ میرا دل کرتا ہے، تمنا ہے میری، کاش کہ وہ بات میں کہہ دیتا تو مجھے جو بھی اس کے بدلے میں دیا جاتا مجھے قبول نہ ہوتا. میں وہ بات جو انہوں نے کہی وہ میں کہہ دیتا، جو کام انہوں نے کیا وہ میں کہہ دیتا. اور وہ کام کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کی کثرت دیکھی صحابہ کے بالمقابل، تو آپ ان کے لیے اپنے صحابہ کے حق میں دعا کرنے لگے نصرت کی، اور مشرکین پر بد دعا کرنے لگے. تو حضرت مقداد نے جب دیکھا تو اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ لا نقول كما قال قوم موسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. ہم آپ سے ویسے نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ تو تیرا رب چلے جاؤ، بل نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک. ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے سامنے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ فاشرق وجهه وسره یعنی قوله، اللہ کے رسول کا چہرہ کھلکھلا اٹھا اس بات سے، بہت ہی خوش ہوئے. سبحان اللہ، یہ بڑی شان ہے ان لوگوں کی. ہمیں کیا پتا کس طرح سے کتنی قربانیوں سے یہ دین کن سینوں نے اٹھا کر ہم تک آج پہنچا دیا ہے، جن کو گز گز لمبی زبانیں جو ہیں ان پر دراز ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. ایک صحابی رسول نے جو ہے وہ زرد رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا بدر کے روز، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آسمان کے سارے فرشتوں نے اسی رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا. سبحان اللہ. وہ نقالی فرشتے، آسمان کے فرشتے نقالی کر رہے ہیں ان لوگوں پر فخر کرتے ہوئے. ایسے اللہ کے رسول کے اصحاب تھے، ہم جیسے تو نہیں تھے. یہ جو بزدل بن کر بیٹھ جاتے ہیں مغربی تہذیب سے اور ان کی قوت سے متاثر ہو جاتے ہیں. ایمان عظیم ترین قوت ہے. اسی میدان میں، اسی وادی میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 ليلة. آپ دیکھیے انعامات گنتے جائیے، 2 کا ذکر پہلے ہوا، تیسرا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 ليلة. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ سے جو ہے وہ 40 راتوں کی میعاد مقرر کی. اللہ نے موسیٰ کو ایک جگہ پر آنے کا حکم دیا اور 40 راتوں کا میعاد مدت مقرر کی. پہلے 30 تھی، 30 فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر 10 اور بڑھا دی. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 رات مکمل ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام چلے اور ساتھ اپنے کچھ لوگ منتخب کر لیے، ان کو بھی ساتھ لے کر چلے بنو اسرائیل میں سے، اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کو لے کر چلے آئیں طور کی طرف، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جلدی چلے تاکہ میں پہلے وہاں پر پہنچ جاؤں. اللہ نے سوال کیا کہ یا موسیٰ، کلام ہو، ہم کلام ہوئے نا، یہ دوسرا موقع کہ جہاں اللہ براہ راست موسیٰ سے ہم کلام ہوئے. سبحان اللہ، کیا شان ہے. ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو جلدی کیوں آ گیا اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر، تجھے جلدی پہ کس بات نے مادہ کیا. کہا کہ عجلت الیک ربی لترضی، اللہ جلدی اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جائے. جب اللہ کوئی کام کرنے کا حکم دے اس میں جلدی کرنی چاہیے.
جب اللہ کو راضی کرنا ہو نوافل پڑھنے ہیں. یہ شیطان ہے نا, جب کوئی نیک کام کرنا ہو ہمیشہ وہ تاخیر پیدا کرتا ہے, ٹھہر جا ابھی وقت ہے, بعد میں کل سے شروع, پرسوں سے شروع کریں گے, قرآن کریم پڑھنا ہے, تفسیر کے درس میں جانا ہے, پھر آرام سے, بہت وقت ہے آرام سے کریں گے, ابھی تھوڑا سا یہ فلاں کام نہ, تاکہ ناغہ نہ ہو وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ سستی مجھ میں بھی ہو جاتی ہے, ہر انسان اس کا شکار ہو سکتا ہے الا من عصمہ اللہ تعالی. تو بہرحال وہ تو اللہ نے فرمایا کہ انا قد فتنا قومک من بعدک واضلهم السامری, تیرے بعد تیری قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا. فتنہ کیا تھا یہاں پہ ذکر ہے. ثم اتخذتم العجل من بعدہ, پھر تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا. بچھڑے کو کیا پکڑ لیا؟ الہ. بچھڑے کو کیا بنا لیا؟ اپنا الہ. من بعدہ یعنی موسیٰ کے جانے کے بعد. موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں, وہی پرانی نفسیات, دماغ کا جو چھپکلی ہے نا, جو کیڑا ہے وہ پھر سامری ایک شخص تھا سامری, اس نے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی سونا وغیرہ جو زیورات ہیں وہ سب دے دو. تو اس نے ان سے لے کر واتخذ قوم موسیٰ من بعد من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار, وہ اس نے زیورات جو ہیں وہ پھینکے, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جی دیکھو ان میں سے اس نے ایک جسم تیار کر دیا جس میں سے گائے کا جو بچڑا ہے اس کی آواز آتی تھی. اب وہ جسم گوشت پوش کا تھا, یعنی اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جسم بنا دیا اس نے, ایک سالڈ تھا, اس میں سے بس ہوا کے گزرنے سے جیسے گائے کا بچڑا بولتا ہے ویسی آواز پیدا ہو جاتی. اس نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی, یہ تمہارا اور موسیٰ کا الہ ہے. موسیٰ تو بھول گیا, اس کو پتہ نہیں میرا الہ کون سا. اللہ اکبر. یہ قوم جو سب کچھ اپنے سامنے دیکھ چکی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. ہارون علیہ السلام ان کو موسیٰ نے کہا تھا کہ آپ ان پر نگران مقرر رہیے. انہوں نے سمجھایا, مگر انہوں نے کہا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ, جب تک موسیٰ نہیں آ جاتے ہم تو نہیں چھوڑیں گے, ہم تو اس کو بچڑے کو معبود بنا کر رہیں گے. پھر بعد میں ان کو محسوس ہوا, لما سقط من ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین. اب اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. چلیں, یہ انہوں نے بچڑا بنا لیا. اب یہ کتنا ایک ظالمانہ اقدام تھا, شرک تھا نا, کفر ہے. تو فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک, پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. اور شکر تین چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے, دل کے ساتھ, زبان کے ساتھ اور جوارح کے ساتھ. جہاں بھی شکر کا لفظ قرآن کریم میں مطلقاً آئے گا وہاں تینوں طرح کا شکر شامل ہے. اس میں دل کا شکر, اپنے رب کی نعمتوں کو, اس کی عظمت کو, اس کے احسانات کو اپنے دل میں یاد رکھنا, اس پر ایمان لانا. زبان کے ساتھ اس کا اظہار کرنا, فخر کے لیے نہیں بلکہ نعمت کو بیان کرنا, عاجزی کرتے ہوئے اللہ کی طرف منسوب کرنا اپنی تمام نعمتوں کو. اور تیسرا, اپنے اعضاء کو, اپنی نعمتوں کو جو اللہ نے عطا فرمائی اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا. یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ شکر میں داخل ہیں. لیکن اللہ نے جو معافی کا ذکر فرمایا, یہ معافی ایسے نہیں تھی کہ ان کو بس معاف کر دیا, بلکہ اللہ نے اپنا عذاب دور کیا. لیکن اس معافی اور توبہ کے لیے ایک طریقہ ان کو بتایا گیا کہ وہ طریقہ اختیار کرو. وہ اس کا ذکر آگے قرآن کریم کی اس کے بعد بڑی آیات میں ہو رہا ہے. اس طریقہ اختیار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ان کو جو ہے بہرحال معاف کر دیا. اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو انہی 40 راتوں میں جو اللہ کا وعدہ تھا کیا عطا فرمایا, وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ. یہ چوتھا بڑا انعام ہے کہ موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا. فرقان کیا ہے؟ فرق تو سمجھتے ہیں نا, فرق جمع اور جمع تفریق تو کہتے ہیں نا, جمع اور فرق کیا ہے؟ جدا جدا کر دینا. اور فرقان میں الف لگا ہوا ہے, اس میں نون بھی ہے, فعلان کے وزن میں سے قرآن ہے, اس میں مبالغہ ہوتا ہے, یعنی فرق کرنے والی ایسی چیز جس کے اندر فرق کرنے کی قوت بہت زوردار ہے اور دائمی ہے, فرقان. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کو ہم نے کتاب بھی دی اور فرقان. تو کتاب اور فرقان, اصل میں فرقان کتاب کی ہی صفت ہے. اور کتاب کون سی تھی موسیٰ کی؟ تورات. تو الکتاب جب کہا جائے تو بنو اسرائیل کے ہاں اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ تورات پر. ان کو معلوم تھا کہ یہاں پہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے. الکتاب معہود ہے, العہد, ان کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ یہ اس سے مراد تورات کی بات ہے. اور فرقان اسی کتاب کی صفت ہے. تو واو کے ساتھ کبھی ذات اور صفت میں جو ہے وہ جدائی کر لی جاتی ہے. کبھی دو صفات کے درمیان واو آ جاتا ہے, کبھی دو ذات کے درمیان. جسے فقہ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى. الذی سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی نہیں, اللہ ہی ہے نا, الذی خلق فسوى. واو آ گیا نا, والذی قدر
فہدا، الذی قدر فہدا کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے. والذی اخرج المرعى، تو اخرج المرعى جس کی صفت ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا. تو یہ تمام صفات اللہ ہی کی ہیں، لیکن وا کے ساتھ الذی، اللہ، کیونکہ ذات ایک ہی ہے مگر صفات مختلف ہیں. تو جب ایک ہی ذات کی صفات مختلف ہو تب بھی واو کے ساتھ فرق آ جاتا ہے، اور کبھی ذات اور صفت میں فرق کر لیا جاتا ہے. مختلف اس کے اسالیب ہیں. یہاں پر کتاب کی صفت کیا ہے کہ تورات فرقان بھی ہے، فرق کرنے والی حق اور باطل میں. اور قرآن کریم کا تو ایک نام ہی فرقان ہے نا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اور یہ فرقان یہ وہ ملکہ ہے جو اللہ اپنے متقی بندوں کو عطا فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اے ایمان والو اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے. وہ یہ سمجھ نہیں آتی مولوی صاحب، بات پتہ نہیں، ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے. سمجھ، تو تقوی اختیار کر، اللہ کہتا ہے میں تجھے فرقان دوں گا. تو ایک فرق کی بات کرتا ہے، اللہ تجھے زندگی کے ہر مسئلے میں بصیرت عطا فرمائے گا، تو حق اور باطل کا فرق کرنے کے قابل ہو جائے گا. دین اور علم اور وحی کا اصل مقصود ہی یہ ہے کہ اس سے فرق حاصل ہو. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام پر تورات ہے، انبیاء علیہ السلام کو اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. اللہ نے اپنے نبیوں کو فرقان دیا ہوتا ہے اسی علم وحی کے ساتھ. اور سب سے جو عظیم ترین علم وحی ہے وہ کس پر اترا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں فرقان کہاں سے ملے گا اس قرآن کو چھوڑ کر؟ آج ہمیں قدر نہیں ہے اس کی. کہاں سے ملے گا فرقان؟ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس بصیرت نہیں ہے. اگر قرآن کریم کی یہ علم نہیں ہے تو فرقان کہاں سے آئے گا؟ سوچنے کی بات ہے. نہیں آ سکتا ہے، اس قرآن کے علاوہ کہیں سے نہیں آ سکتا ہے. صحابہ کرام کو اس کا بھرپور اور بخوبی علم تھا. اسی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر وہ کہنے لگے کہ چلے ہم ام ایمن کے پاس چلتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زیارت کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول ان کے پاس جایا کرتے تھے. ہم بھی جاتے ہیں. وہ چلے گئے، وہ ان کو دیکھا تو وہ رونے لگی. تو انہوں نے کہا شاید اللہ کے رسول کی وفات کے بعد غم ہے، اس بنا پر رو رہی. کہنے لگے جو اللہ کے پاس ہے وہ اپنے رسول کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے. کہتی ہیں مجھے معلوم ہے، انی لأعلم ان ما عند اللہ خیر لرسولہ، یہ میں جانتی ہوں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کے رسول کے لیے دنیا سے بہت بہتر ہے، میں اس لیے نہیں روتی ہوں. ولكن ابکی ان الوحی قد انقطع من السماء، روتی میں اس لیے ہوں کہ آسمان سے وحی آنا بند ہو گئی ہے، اب وحی نہیں آئے گی، علم نہیں اترے گا. تم جو کچھ کرتے ہو پہلے تمہاری ہر بات پر اللہ کی طرف سے اس کے رسول پر وحی آتی ہے، رہنمائی ہوتی. اب تمہیں وہ نعمت میسر نہیں ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس وحی کی قدر کر لیں، اس علم وحی کی قدر کر، اس کے سفیر بن جائیں. دنیا سے جہل ختم ہو جائے گا، اللہ اسلام کو غالب کر دے گا. اپنی زندگیوں کا حصہ اس قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، اللہ کے رسول کی احادیث کو، سنت مبارکہ کو سیکھنے کے لیے، اپنی اولاد کو سکھانے کے لیے مختص کر دیں. نہیں کریں گے، ہمیں اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے، ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ ہدایت کے راستے پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اللہ ماشاء اللہ. اور فرمایا کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. پھر اس کے بعد دیکھو اب یہ وہ ذکر ہو رہا ہے اس آیت مبارکہ میں جو ابھی آپ کے سامنے ہے، جو میں نے عرض کیا کہ جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تو اللہ نے پھر ان کو توبہ کا طریقہ کیا بتایا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے یا قوم. سبحان اللہ، موسیٰ کا انداز کتنا لطیف اور اچھا انداز ہے. قوم کی تمام تر سرکشیوں کے باوجود جو وہ کر رہے ہیں، موسیٰ کہتے ہیں اے میری قوم. موسیٰ یا قوم، اے قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اور ظلم جو ہے نا، ظلم یہ ہوتا ہے نقص پیدا کرنا، کمی کرنا. اپنی جان کی حق تلفی کی ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے. سورہ کہف میں آتا ہے کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا، کہ وہ پھل بھرپور دونوں باغ دیا کرتے تھے، ذرا برابر بھی کمی اور نقص نہیں کرتے تھے. تو نقص اور کمی، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اللہ اکبر. تم نے شرک کیا، تم نے بچڑوں کو معبود بنایا، تو تم نے کس پر ظلم کیا؟ اپنی جانوں. کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اللہ کا کچھ بگاڑ لیا ہے، موسیٰ کا کچھ بگاڑ لیا علیہ الصلوۃ والسلام. اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے اس کی اپنی جو جان ہے وہ تکلیف میں آ جاتی ہے. اس کو محسوس کرے یا نہ کرے، اس کا دار و مدار اس کے ضمیر پر ہے. جتنا ضمیر اس کا باطن وہ اس کے اندر نور وہ زندہ ہے، موجود ہے، اتنا اس کو احساس ہو جائے گا. اگر مردہ ہے تو پھر احساس ختم ہو جائے گا. والعیاذ باللہ. باتخاذکم العجل، کیوں؟
بسبب تمہارے بچھڑے کو معبود بنانے کے. تم نے جو معبود بنایا، بچھڑے کو الہ بنایا، اس کو پکڑ لیا تم نے، اور تم نے کہا یہ بس ہم اسی پر بیٹھ جائیں گے، اسی پر ہم جو ہے وہ تکیہ کریں گے. فرمایا اس بنا پر، یعنی گناہ، تمہارا گناہ، یہ با جو ہے یہ سببیت کی با ہے کہ تمہارے گناہ کے سبب ایسا ہوا کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. فتوبوا الی بارئکم، بس اب توبہ کرو، رجوع کرو، کس کی طرف؟ اپنے باری کی طرف. سبحان اللہ. یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اسم حسن استعمال ہوا ہے وہ خالق نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ باری ہے. اور اس کی بڑی مناسبت ہے یہاں پر، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان زیورات سے کیا بنایا تھا؟ بچھڑا بنایا تھا نا، ایک جسم بنا دیا، جسدا لہ خوار. تو انہوں نے اس کو تراش کو کی نا، اس نے، سامری نے جو بھی کی، اشارت کی اس نے، اور اس کو پھر یہ سزا ملی، اذهب فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس، کہ تو ساری عمر ہے سامری اب یہ کہتا رہے گا کہ چھونا نہیں ہے، ابھی چھونا نہیں ہے، نہ تم مجھے چھو نہ میں تمہیں چھوتا ہوں. ایک دوسرے کو چھونا بالکل نہیں ہے. تو چھونا اس کے لیے اذیت بن گیا تھا، وہ کسی کو چھوتا یا کوئی اس کو چھوتا، ساری عمر اس کے لیے عذاب بن گیا تھا. بہرحال باری کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے 3 نام تو آپ نے سورہ حشر میں ترتیب کے ساتھ سنے ہوں گے. اللہ الخالق البارئ المصور. الخالق، الباری، المصور. خالق کون ہوتا ہے؟ خالق وہ ہے جو عین تقدیر اور اندازے کے مطابق ایک چیز کو وجود بخشتا ہے. اور باری کون ہے؟ باری بھی تخلیق کرنے والا ہے، لیکن یہ ہے برائے ابری سے. بریت القلم کہتے ہیں میں نے قلم کو تراشا، کہ یہ قلم کو تراشتے ہیں تو آپ اس کو خاص شکل دے رہے ہوتے ہیں نا، کہ آپ نے اس سے لکھنا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو یہ تراش خراش کرتے ہیں نا، خاص شکل دینے والی. سبحان اللہ. خالق پھر اس کے بعد وہ باری ہے، دوسرا مرحلہ کہ تمہیں وہ ایک خاص شکل میں ڈھالتا ہے. اور اس کے بعد المصور، تمہاری صفات متعین کرتا ہے کہ اس کی آنکھ، کان یہ کیسے ہوں گے، جسم کی صورت کیسے ہوگی، جمال کیسا ہوگا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں جیسی چاہتا ہے تصویر دے دیتا ہے. سبحان اللہ. واللہ الخالق البارئ المصور. اللہ فرماتا ہے تو نے کیا یہ بچھڑا تم لوگوں نے ایک بنایا ہے، اصل باری تو وہ تھا جو تراشنے والا ہے، تمہیں تراش کر بنانے والا ہے، تمہاری ایک شکل مخصوص ہے تمہیں دینے والا ہے بغیر کسی سابق وجود کے. سبحان اللہ. اور تم جو ہے اس بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے ہو. اب کرنا کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو. خودکشی نہیں کرنی ہے، اس پر اجماع مفسرین کا. ایک دوسرے کو قتل کرو. تمہاری سزا یہ ہے. یہ جرم اتنا بڑا ہے، شرک کا، گندگی اتنی بڑی ہے، سفاہت اتنی بڑی ہے کہ جب تک اپنے آپ جانوں کو ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے تمہاری توبہ مقبول نہیں ہوگی. اب باپ بیٹے کو کرے، بیٹا باپ کو کرے، بھائی کو کرے، جو بھی اس میں لوگ شریک ہیں وہ سب کے سب دوسرے کو، جن کو یہ حکم دیا گیا، بلکہ سبھی اس میں داخل ہیں، بنو اسرائیل کے حکم سب کے لیے. تو قتل کرو اپنے آپ کو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تمہارے باری کے ہاں یہی سب سے بہتر چیز ہے، تمہارا قتل کرنا اور تمہارا توبہ کرنا. اور ہمارے دین کے اندر بھی ارتداد کی سزا جو ہے وہ قتل ہی ہے. ارتداد کی سزا حد جو ہے وہ قتل ہے، لیکن یہ بہت معمولی ہے اس کے مقابلے میں جو بنو اسرائیل کو سزا دی گئی. اس لیے کہ ہمارے دین میں جو سماحت ہے اور دین میں جو وسعت ہے اور جو اس دین کا جو حسن ہے وہ کمال درجے کا ہے. کہ دین اکملت لکم دینکم. اور یہ جو بوجھ تھا بنو اسرائیل پر، مختلف طرح کے ان پہ سختیاں، پابندیاں تھیں، اس کو ہمارے نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کو اتار دیا. فرمایا کہ وَيَذَرُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ. تو اللہ نے تم پر رجوع فرمایا، اپنی رحمت سے تمہاری توبہ قبول فرمائی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ تواب الرحیم ہے. پھر فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ. اب دیکھیے ذرا اس کے بعد 5واں انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور اس کے انعامات کے بالمقابل ان کی سرکشی دیکھیے. یعنی اتنا کچھ ہو چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دے دی ہے. موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے جی، یہ موسیٰ تیری باتیں ہیں کہ اللہ سے ہم کلام ہوا ہے یا تو یہ اللہ نے تورات دی ہے، ہم تیری اس بات پر ایمان نہیں رہتے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِن لَكَ، ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں، ہم ہرگز تیری اس بات پر ایمان نہیں لے کر آئیں، ہم ہرگز تجھے اس بات کے کہنے میں امانت دار نہیں سمجھتے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. ایمان کا لفظ ہے نا، لن نؤمن لک، ہم نہیں سمجھتے کہ تو اپنی اس بات میں سچا ہے اور امانت دار ہے یا امین ہے، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے ہر صورت. موسیٰ پر ایمان لا چکے ہیں،
بطور رسول ان کو رسول مان چکے ہیں، لیکن تیری یہ بات ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہماری عقل نہیں مانتی ہے، ہمارا دل نہیں کرتا ہے یہ ماننے کو، نہیں مانتے، ہماری شہوت نہیں مانتی ہے۔ کب تک نہیں مانیں گے؟ حتی نر اللہ جہرہ، جب تک ہم علی الاعلان اپنے سامنے، یہ جہرہ جو ہے نا یہاں مصدر مؤکد ہے، جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ اگر صرف یہ فرماتا نا حتی نر اللہ، ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں، تو ہوتا کہ شاید یہ خواب میں دکھا دے، یا چلو ویسے ذہن میں کوئی تخیل تصور پیدا ہو جائے، یہاں کوئی اور طریقہ ہو، لیکن یہاں پر ہے جہرتاً، نہیں، ظاہراً صریحاً، اپنے سامنے واضح طور پر اللہ کو دیکھنا لیں، ہم نہیں مانتے، ہم تیری اس بات پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہیں پکڑ لیا، تمہیں صاعقہ نے، کڑک نے، آگ نے، اللہ کے عذاب نے، اس حالت میں کہ تم دیکھ رہے تھے یہ حال، یعنی تمہیں عذاب نے پکڑا ہوا ہے، اور تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو کہ ہم عذاب ہی اتر رہا ہے ہم پر، ہم اس عذاب کے شکار ہو رہے ہیں، خود دیکھ بھی رہے ہو۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ان پر موت آ گئی، یہ مر گئے، عذاب وارد ہوا، یہ موت عقابی ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ فرمایا پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ تمہیں جی اٹھایا، لعلکم تشکرون، تاکہ ابھی شکر کر لو، تم شکر کر لو، پہلے بھی شکر کی دعوت تھی۔ بس یہاں تک ہی ہمارا آج کا موضوع تھا، لیکن انہوں نے شکر کیا نہیں کیا، آگے تفصیل انشاءاللہ پھر آئندہ سبق میں آ جائے گی۔ بہرحال ان آیات مبارکہ میں اللہ نے موت کا ذکر کیا، اور یہ جو موت ہے نا، ایک تو قیامت کے روز ہی اٹھایا جانا ہے نا، جو کہ البعث العام ہے کہ سبھی اٹھائے جائیں گے، پوری انسانیت جو ہے اور جن و انس جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے اور ان کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ جو موت ہے جو دنیا میں عارضی موت کسی شخص پر یا چند لوگوں پر آتی رہی، یہ اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک نشانی اکثر اقوام کے لیے۔ سورہ بقرہ میں جو ہے کئی موقعوں پر اس کا ذکر ہے، کئی موقع، ایک تو آپ نے یہ پڑھ لیا، ایک موت یہاں پر آئی اور یہی اللہ نے ان کو دوبارہ اللہ نے کو زندہ کر دیا، احیاء، موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر آگے چل کر جو ہے وہ گائے والے واقعے میں جو ہے اللہ نے ایک مردے کو زندہ کیا جس نے اپنے قاتل کے نشان دے دی، کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اللہ نے ذکر کیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جن کو اللہ نے موت دی اور دوبارہ زندہ کیا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم۔ پھر تیسرے پارے میں اس کی ابتدا میں اللہ نے ذکر فرمایا ایک نیک شخص کا جو بستی سے گزر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کہ اللہ کس طرح سے اس بستی کو جو ہے دوبارہ زندہ کرے گا موت کے بعد۔ اللہ نے اس کو موت دی، فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال تک وہ اسی موت کے حالت میں رہے، اللہ نے دوبارہ اٹھا دیا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھائیے آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور وہاں بھی اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے اللہ کے اذن سے، اس کے حکم سے، قبر سے مردے اٹھ جاتے، کھڑے ہو جاتے۔ تو بہرحال یہ عارضی اور وقتی ایک چیز تھی جو اللہ کے اذن سے ہوتی اور اللہ کے حکم سے ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، اور بدترین جو رویہ ہے وہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد مر گیا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا، اور جب مر رہا تھا اس عذاب کی وجہ سے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس مجھ پر یہ صورتحال طاری ہے، یہ واقع ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی عبرت نہیں پکڑی ہے، پھر دوبارہ اٹھے۔ دل اتنے سخت ہے، دل اتنے سخت ہے کہ نہ اللہ کا کلام اثر کرتا ہے۔ تورات عظیم ترین کتاب ہے قرآن کریم کے بعد، اب تو خیر محرف شدہ ہیں تمام کتابیں ان کی، لیکن اللہ کی طرف سے تمام جو کتابیں ہیں الہامی، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ سب اللہ کی طرف سے حق ہیں اور عظیم مضامین پر مشتمل ہے، احکامات ہیں، نور ہے، ضیاء ہے، لیکن نہ کتاب اثر کرتی ہے، نہ معجزات اثر کرتے ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت اثر کرتی ہے، اور نہ ہی احسانات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ یہ دلوں کی شقاوت اور سختی ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ درس میں ہم اس کے بعد والا جو سبق ہے اس کی طرف بڑھیں گے بتوفیق اللہ تعالیٰ، وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبینا۔